بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں عملیات کے حوالے سے 6 کتابیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ دنیا طلسمات، راجہ مہاراجوں کے طلسماتی راز۔ گنجینہ طلسمات ایک ایسی کتاب جو سینکڑوں سالوں سے پوشیدہ تھی۔ علم نجوم، شوکت علی شاکر قادری کی۔ روحوں سے ملاقات، دی سیکرٹ آف سولز۔ طلسمات ہندوستان، المعروف مہاتما سدھی۔ کتاب الاستخارہ۔ دوستو 6 کتابیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 6 کتابوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو اگر آپ ان کتابوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیں، اور اگر آپ کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور اگر کوئی بھی دوست یہ کتابیں خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ دنیا طلسمات، راجہ مہاراجوں کی طلسماتی راز۔ دنیا طلسمات، راجہ مہاراجوں کے طلسماتی راز۔ اس کی قیمت کی بات کریں 300 روپے اس کی قیمت ہے، اور یہ اس کا انڈیکس ہے۔ اب ویڈیو کو پاس کر کے آپ بآسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا، چوتھا، اور یہ 5 باب ہیں اس کے اندر، اور طلسمات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے یہ کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تصاویر بھی اس کے اندر دی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 300 روپے اس کی قیمت ہے، اور تقریباً 160 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، دنیا طلسمات۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے گنجینہ طلسمات، ایک ایسی کتاب جو سینکڑوں سالوں سے پوشیدہ تھی۔ اس کی ہم قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت ہے 360 روپے، یہ اس کا انڈیکس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پاس کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، پیش لفظ اس کا پڑھ کر سنا دوں آپ کو۔ یوں تو آج کل دنیا کے اندر بے شمار جادو کے نام سے موسوم علم موجود ہیں، جن میں سے ایک طلسم بھی ہے، جس سے انسان جنات و شیطان کی ارواح خبیثہ کو مسخر کر کے ان سے ناجائز طور پر کام لیتا ہے۔ لوگوں میں فتنہ فساد، گھروں اور انسانی جسموں اور عزیز و اقارب میں ناچاکیاں، انسانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ طلسم کے لفظی معنی امر مخفی، پوشیدہ چیز کے ہوتے ہیں، جبکہ عملی اصطلاح میں طلسم سے مراد حیرت انگیز اور امور مخفیہ ہیں، جن کے وجود میں آنے کے ظاہری اسباب موجود نہ ہوں اور ان کے ظاہر ہونے میں کوئی پوشیدہ امر مخفی ہو۔ طلسم ایک بند چیز کا نام ہے۔ جب یہ بند چیز کھل کر سامنے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوائے الٹا نقصان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ذلت رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا پیش لفظ تھا، اور آگے اس کی تفصیل شروع ہو گئی ہے۔ یہ عملیات وغیرہ ہیں، ساری تصویریں ساتھ، تنتر منتر کی یہ کتاب ہے، تصویریں ساتھ دی گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 200 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، 360 روپے اس کی قیمت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ علم نجوم، شوکت علی شاکر صاحب کی یہ کتاب ہے۔ بات کریں اس کی قیمت کی، تقریباً 300 روپے اس کی قیمت ہے، اور عثمان پبلیکیشن والوں کی یہ بک ہے۔ 144 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، 300 روپے اس کی قیمت ہے۔ یہ اس کی فہرست آ گئی ہے۔ علم نجوم کیا ہے، برج کیا ہیں، برجوں کے نام مختلف زمانوں میں، استخارہ سورہ فاتحہ سے 12 خانوں کی خاصیتیں، برج حمل، یہ سارا اس کا انڈیکس آ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیش لفظ میں اس میں میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ علم نجوم وہ علم ہے جس کی مدد سے سیاروں کی چال اور گردش کو جانچا جاتا ہے۔ بندہ ناچیز جدید تحقیق کی روشنی علم نجوم کے حقائق و علم نجوم کے شوق رکھنے والے حضرات کے لیے دن رات محنت کر کے کتابی شکل دی ہے۔ اس میں شائقین کے لیے آسان زبان اور آسان طریقے درج کیے گئے ہیں۔ اس کی ایک سطر آپ کی زندگی کے لیے عملی نمونہ پیش کرے گی۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود فیصلہ کر سکے گا اور پھر اپنی راہ متعین کر لے گا۔ بندہ ناچیز کے مطابق شاید ہی ایسی نایاب کتاب شائقین کی نظر سے پہلے گزری ہوگی۔ یوں تو اس علم کے بارے میں قدیم یونانیوں اور رومیوں کی صلاحیتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے علم نجوم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے مشاہدات و تجربات پیش کیے۔
علم چاہے کوئی بھی ہو، دست شناسی ہو، علم القیافہ ہو، علم رمل ہو، علم جعفر ہو، علم الاعداد ہو، سب علوم نقطہ ایک ہی ہے۔ وہ نقطہ ہے جاننا۔ پڑھنے سننے میں تو یہ بڑا معمول سا لگتا ہے، مگر اس نقطہ کے اندر بے شمار خوبیاں، صلاحیتیں اور پوشیدہ راز موجود ہیں جو انسانی ذہن اور اس کی زندگی اور ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ اس نقطہ کو سمجھنے کا نام علوم النجوم ہے۔ شوکت علی شاکر قادری صاحب۔ یہ اس کا پیش لفظ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اور آگے ساری اس کی تفصیل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 300 روپے اس کی قیمت ہے، تقریباً 144-45 صفحات ہیں اس کے۔ اگلی ہماری کتاب ہے روحوں سے ملاقات۔ اس کی قیمت کی بات کریں تو 270 روپے اس کی قیمت ہے، یہ اس کا انڈیکس ہے۔ آپ ویڈیو کو پاز کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بات کریں اس کے صفحات کتنے ہیں، تقریباً 120 صفحات ہیں اس بک کے، اور 270 روپے اس کی قیمت ہے۔ اس کا دباچہ تھوڑا سا پڑھ کر سنا دوں آپ کو۔ میں در حقیقت کوئی عالم و فاضل شخص نہیں ہوں جو اپنی علمیت و کہانی یا ناموری پیدا کرنے کی غرض سے کتابیں لکھ رہا ہوں۔ میرے نزدیک دنیا کی ناموری اور برسات کی دھوپ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ میری غرض ان علوم کے افشاں کرنے اور اپنے وقت اور محنت صرف کرنے سے یہ ہے کہ دنیا میں الہات کی روز بروز ترقی پذیر بلا کو اپنی بے وقت کوششوں سے روکوں اور اپنے انسانی فرض سے ادا ہونے کی تدبیر کروں۔ دنیا سراسر مصیبت اور تکلیف کا گھر ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں کی تکلیف سے بھی بڑھ کر ایک مصیبت کا وقت ہر شخص کو درپیش آنے والا ہے، اور اس مصیبت کے وقت کا انتظام دنیا میں ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی بڑی مصیبتیں مفلسی، مرض اور اولاد یا بزرگوں کا موجود نہ ہونا ہے۔ اول مصیبت لا علاج ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس کے علاج کا نام ہی ترقی ہے۔ جس قدر انسان غریب ہوتا ہے اس قدر ہی اس کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں، اور جس قدر مالدار ہوتا ہے اس ہی قدر اس کی احتیاج زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پس اگر اس بلا کا کوئی علاج ہے تو یہ ہے کہ اس کے علاج کا فکر نہ کر اور معمولی طور سے کام کیے جائے۔ خدا صابر کا نگہبان اور معاون ہے۔ دوسری مصیبت اپنے ہی افعال اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تاہم انسان اس کا دفع کرنے کی کوشش کرے تو بے جا نہیں۔ پس میں نے بھی جو ایک معمولی آدمی ہوں، حصہ رسی دنیا کو امراض سے نجات دلانے کے لیے اپنا رسالہ زندہ کرامت لکھ دیا ہے۔ جو لوگ عاقبت کے قابل ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کو ضرور مصیبت زدہ بنے انسان سے انس پیدا ہونا چاہیے، اور ان کو عوام کی مصیبت دور کرنے کی فکر کر کے اپنے فرض ادا کرنا لازم ہے۔ اگر میں کسی سے یوں کہوں کہ خیرات وغیرہ کر کے غریب عوام کی امداد کرو تو اکثر ناداری کا حیلہ کر سکتی ہیں، لیکن مسمرزم سیکھ کر علاج کرنے میں ایک حبہ بھی مصرف نہیں ہوتا۔ بس ہر سبھی خواہ خلق کو چاہیے کہ ہمیشہ خلق میں مفید بن کر زندگی بسر کریں۔ تیسری مصیبت بالکل خیالی ہے۔ اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے تو خدا پر اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اگر ہو کر مر جاتی ہے تو یہ اس کے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کے سر پر بزرگ نہیں ہے تو بھی مجبوری سے لڑنا حماقت ہے، لیکن ان دلائل سے انسانی دل کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ اس خیالی تکلیف کے دور کرنے کے لیے انسانوں کے ایک فریق نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ انسان کوئی روحانی شے نہیں ہے، صرف عناصر کا مجموعہ ہے جو ایک وقت منتشر ہو جائے گا۔ پس کسی کے مرنے یا جینے کا رنج و افسوس کرنا فضول ہے۔ یہ بات دلائل کی ہی حد تک کارآمد معلوم ہوتی ہے، اور جو لوگ زندگی بعد وفات کے قائل ہیں، کوئی بد یہی ثبوت نہ جاننے کے سبب چپ ہو جاتے ہیں، مگر جب دل پر ہاتھ رکھ کر خود دلیل ہی کرنے والے صاحب غور کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنی بکواس پر کامل یقین نہیں ہوتا۔ پس ان کی ترکیب رنج و الم دور کرنے کی نامؤثر ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جن کو کسی عزیز کی ہمیشگی کے لیے علیحدہ ہونے کا رنج و صدمہ ہوتا ہے تسکین نہیں پاتے۔ میں خود ایک عرصہ تک خدا، روح، زندگی بعد وفات وغیرہ کا کٹر منکر رہ چکا ہوں، لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں اور مجھے اپنی غلطی قبول کرنے میں ذرا بھی شرم نہیں کہ میری دلیلوں کو میرا ہی دل کبھی قبول نہ کیا کرتا تھا۔ میں نے یورپ اور ایشیا کے مشہور دہریوں زمانیوں کی یہ تصانیف دیکھی مگر کچھ تسکین نہ ہوئی۔ الغرض کچھ عرصہ تک مایوسی اور حیرت کا زمانہ مجھ پر گزرا۔ اتفاقیہ مجھ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے میرے برسوں کے پکائے ہوئے خیال کو ایک دم میں اپنی مضبوط دلیلوں اور بدیہی ثبوتوں سے روند ڈالا۔ گویا میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا پردہ کھل گیا اور میں ازسر نو تحقیقات کرنے لگا۔
میری عاجز تحقیقاتوں کا نتیجہ میری ناچیز تصانیف ہیں، اور آئندہ اگر حیات باقی ہے تو جو کچھ کہوں گا وہ اپنے ذاتی تجربہ سے کہوں گا۔ میرا اصلی منشا اس مہلک علم کے افشاں سے یہ نہیں کہ لوگ جادوگر ہو جائیں، بلکہ یہ غرض ہے کہ خود کتاب کو پڑھ ہی نہ لیں بلکہ تجربہ کریں، کیونکہ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک تن واحد کی زندگی بھر کوششوں کو تکمیل تک پہنچائے۔ یہ ممکن ہے کہ جو کچھ میرے ذاتی تجربات میں آیا ہے سدھا ناظرین کو اس سے بھی عجیب و غریب تجربات ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کو کچھ بھی ثبوت نہ ملے، لیکن اس حالت میں اس علم یا میری ناچیز کوشش پر الزام نہیں آ سکتا، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سنکھیا زہر ہے اور ہلاک کر دیتا ہے، لیکن سب کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی سفید دوا بھی سب کو ہی مفید نہیں ہو سکتی۔ میری کتاب کے پڑھنے والوں میں سے 75% سے زیادہ کامیاب ہوں گے اور میرے کلام کی تصدیق کریں گے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ وہ معجب ہدایت عمل کریں اور استقلال رکھیں۔ صرف کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ جانا کچھ کام نہ دے گا، کیونکہ یہ وہ علم جس میں زبان ہلانا ہی نہیں بلکہ کچھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اس کا انڈیکس ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، روحوں سے ملاقات۔ اور بات کریں اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت ہے 270 روپے اس کی قیمت ہے، 144 یا 50 صفحات ہیں اس کے۔ اور اس کے بعد جو ہماری اگلی کتاب ہے وہ طلسمات ہندوستان ہے، المعروف مہاتما سدھی رام شرما آمل پیر بابا، جڑی بوٹیوں، پتھروں اور دھاتوں اور جادو عملیات سے علاج۔ بات کریں اس کی قیمت کی تو یہ 360 روپے اس کی قیمت ہے اور 172 صفحات ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا انڈیکس ہے، میں کلوز کر رہا ہوں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے۔ یہ سارا اس کا انڈیکس ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم سحر اور علم نجوم کی ایک قدیم تاریخ پر ایک نظر، ہر کمال رازوال، جادو سحر اور اقسام۔ یہ ساری اس کے انڈیکس ہے، بک پیپر اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ کافی دلچسپ کتاب ہے، یہ عنوان سے لگ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی یہ کتاب، طلسمات ہندوستان دوستو۔ اور اس کے بعد ہے لاسٹ چھٹی کتاب ہماری، کتاب الاستخارہ، اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اسی کو غیب پر دسترس ہے، کتاب الاستخارہ۔ دوستو بات کریں اس کی قیمت کی تو 370 روپے، 270 روپے اس کی قیمت ہے۔ یہ چینج کی گئی ہے، یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے پبلشرز کی نا، کہ کتاب کی قیمت بس کاٹ کے چینج کر دیتے ہیں۔ جب نیا ایڈیشن آتا ہے، نیا ایڈیشن آنے سے پہلے کتاب کی قیمت یہ کاٹ کر ایسے چینج کر دیتے ہیں۔ میں تو اس چیز کے بڑا سخت خلاف ہوں، لیکن مجبوری ہے، اب پبلشر سے ہمیں کتابیں خریدنی ہوتی ہیں تو پھر ان کی مرضی ماننی پڑتی ہے، لیکن جو کلائنٹ حضرات ہیں وہ اس چیز کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ اب 270 روپے اس کی قیمت ہے، پہلے پرانی قیمت کم ہوگی، اب کاٹ کر ہاتھ سے لکھ دی گئی ہے۔ چلیں خیر، یہ اس کا انڈیکس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کلوز کر کے پڑھ سکتے ہیں استخارہ کیا ہے اور یہ ساری چیزیں، اس کا انڈیکس ہے۔ تو ویڈیو تھوڑی بلر ہو رہی ہے جی، یہ اس کا انڈیکس ہے۔ پیش لفظ، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، یہ آپ ویڈیو کو پاس کر کے خود ہی پڑھ لیں دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ورنہ میں آپ کو خود پڑھ کر سنا دیتا۔ استخارہ کے والے سے بہت ہی زبردست کتاب ہے، اچھا کنٹینٹ لکھا گیا ہے اس کے اندر، شوکت علی شاکر قادری صاحب کی اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں، اور یہ بھی انہی کی ایک کتاب ہے، کتاب الاستخارہ۔ 270 روپے اس کی قیمت ہے اور 100 کچھ صفحات ہیں اس کے، جی 140 صفحات ہیں اس کے۔ دوستو یہ تھی 6 عملیات کی کتابیں جو میں لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں۔ تو اگر آپ یہ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں،
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔